بس شروع ہوگا. اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کروں انشاءاللہ کلام قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. آج کے پروگرام جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ ابتدائی پریس کانفرنس ہے. میں مزید کوئی بھی ٹائم لیے ہوئے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ اپنی پریس کانفرنس کا ڈاکٹر ذاکر نائک. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پریس کانفرنس کو آغاز کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو پریس کانفرنس میں کافی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ میرے پاکستان ٹور 2024 جو کافی سالوں سے انتظار تھا، وہ الحمدللہ بہت سکسیسفل تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں پاکستان کی حکومت گورنمنٹ کو، خصوصاً مورا منسٹری آف ریلیجیس افیئر اور منسٹر چودھری صالح حسین صاحب، جس کی دعوت پہ میں یہاں پاکستان میں آیا ہوں، ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ کا، ان کے آفیسران کا، اور جس طریقے سے ان نے خیال رکھا. یہاں میں تقریباً 29 دن تک کی میری ٹرپ تھی، اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا. انہوں نے بہت خیال رکھا کہ میرا ٹرپ سکسیسفل ہو. اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی، چیف منسٹر صاحبہ کا، اور خصوصاً منسٹر سلمان خواجہ صاحب کا، جو اسپیشل پورٹ فولیو ان کا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں تھے جب ہم پنجاب میں تھے. اور سندھ گورنمنٹ میں بھی کافی ساتھ دیا، خصوصاً گورنر کامران خان تیسوری صاحب نے دل کھول کے استقبال کیا اور میری دیکھ بھال کی. جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کہ جو مجھے استقبال ملے گا، میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا. جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی، کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں، چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، قطر ہو، UK ہو، سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا. تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ. اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے، میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیٹ دے چکا ہوں، لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا. وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا. اور مجھے افسوس ہو رہا تھا جب آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے، اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں، پھر 2 ایمبولینس، 1 فائر بریگیڈ،
تو یہ ان کی محبت تھی، شاید ضروری تھا نہیں، لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ پاکستان تو ویسے ایک بار میں آیا تھا انآفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر، جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں، پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے، لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا، اور الحمدللہ جو تمنا تھی سالوں کی، کئی سالوں کی، وہ پوری ہوئی۔ دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی، میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے، یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں، کئی ممالک کے، لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا، اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو۔ تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے، جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا۔ اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو دور تھا، مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے، لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے۔ تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے، اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں۔ حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے، تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا، تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے، تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا، لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں۔ انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا۔ ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے، جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسے سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ محبت دیکھ کے ماشاء اللہ کافی خوشی محسوس ہوئی۔
حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے، اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاء اللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے۔ عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہی ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ کوآرڈینیٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بول نہیں ہوتا بول۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے، تو مائی فرسٹ کویسچن بلانگ فار اسلام، بیکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے، میرے بیٹے نے، ہی از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد معاذ، ہی ٹیکسٹ می اے میسج۔ کویسچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے، تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے، سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ دس از دا کویسچن آف مائی سن، اینڈ سیکنڈلی مائی کویسچن ایک سوال ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ۔ ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا، وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ۔ اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں۔ آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں۔ اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے،
اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کے، وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور نواز راجہ ہے، میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، فارد صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین ہمارے آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال دو سوال پوچھ لیے سپلیمنٹری بھائی صاحب تو نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملے؟ ایک خود تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے، اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ایز فار ایز پیلسٹائن کاز از کنسرن. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے، جو 15 پوائنٹ ہے نا وہی حل ہے. وہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے، اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے، اور یہ وقت آئیں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو،
Islam is destined to supersede all kulle, master them all. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے، اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے، وہ فلسطین ہے، باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. سوال کا بس ایک کوشش کریں، ایک ہی سوال. اپنا نام اور چینل کا نام پلیز بتائیے. سوری، آپ نے کہا کہ پاکستانی بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام، پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے، دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ، سو دے شوڈ بی کوپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالیٰ الی کلمۃ سواء بینکم، ہاں اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے. جو حکمران ہیں، حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوپریشن، بیکاز اچھی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں، عوام بھی مسلمان ہیں، حکمران بھی مسلمان ہیں، علماء بھی مسلمان ہیں. تو ہمارا کامن ایجنڈا تو ہے نا قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہ کامن ایجنڈا کو رکھتے ہوئے، قرآن کو آگے رکھتے ہوئے، اللہ کو آگے رکھتے، اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اور تھوڑا کمپرومائز کریں تاکہ نیٹ ریزلٹ شوڈ بی دیٹ یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. یہ رزلٹ ہونا چاہیے. 100% اوور نائٹ تو ممکن نہیں. اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ماشاءاللہ 22-23 سال لیے، آہستہ آہستہ. آپ کو تو 70 سال ہو گئے نا، اس سے زیادہ. تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے اکراس بیٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھے، مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کامن پوائنٹ ہے قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول. اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے، آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے، وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام، حکمران
اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والا، ہم چاہے یا نہ چاہے، آپ چاہے میں نہ چاہے، اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں، ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیا قرآن میں، ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن، ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دیں گا. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا دنیا بھی دیں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کرسی کے پیچھے، تو سب سے اول کرسی ہے آخرت کی. آخرت کی کرسی کے پیچھے رہو، اس میں کوئی نقصان نہیں. دنیا کی ملی یا نہ ملی، وہ آخرت کی کرسی ایٹرنٹی کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یہاں دنیا کی کرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے؟ 70 80 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، 100 سال. ایوریج کتنا؟ 80 ایئرس. وہ تو تا قیامت تک ہے. تو اس کے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا. اپنا نام اور اپنا چینل کا نام. ڈاکٹر صاحب میرا نام جمیل مرزا ہے، میں ایکسپریس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین کے حملے کا، لبنان بھی دے رہا ہے اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشا کو دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو ایسا جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مار رہے تھے، کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کیا نہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے نہیں، بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے، یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہا ہے. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے، اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے، حکمران بھی مسلمان، علماء بھی مسلمان، اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا، اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے، وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں اور حکمران بھی ساتھ میں آئیں اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا، پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. اپنا نام اور اپنے چینل کا نام اور صرف ایک سوال کیجیے. سب ایک ہی، یہاں سے پوچھے، یہاں بھی پوچھے، یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے، السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. یہ لاسٹ ڈاکٹر صاحب احمد رشید
رشید صادق, انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان, بیورو چیف راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. راج صاحب, محسن عباسی صاحب جو پروگرام منعقد ہیں, جتنے بھی دوست احباب ہیں, سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ پنڈی راولپنڈی اسلام آباد صحافیوں کو مل کے یہاں سے الوداع آ رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. سوری, کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے, مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. جہاد کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی, یہ سوال کا جواب ویسے دوست دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ ایکشن پلان, یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں, وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے کہ پاکستان میں, چاہے پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. وہ آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام اور چینل کا نام اور ایک وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا نام عامر وسیم ہے. آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کے ہم نے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں. میں آپ وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائبل مومنٹ یا کیا تھا اس وزٹ کے دوران, اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ بھائی صاحب نے پوچھے میرا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں, میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں, وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کی رائیونڈ گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نہیں, مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا, وہ مجھے ملنے آئے, تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ. ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں. ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے, یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے. کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم, ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے. تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں سالے گوگل ایکسیس ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ کا جو جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے, ان کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا. آپ کا سوال ہمیں جو ہے وہ اب واپس سے پوچھیں گے سوال ذرا. جی جنسی کی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, آپ ہر اوپر کے فرد کو ٹچ کرتے ہیں. اس میں یوتھ بھی ہے, بزرگ بھی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پاکستان کے یوتھ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کے ساتھ, اس کو کافی جائزہ کریں. تو جو آپ کا انٹریکشن رہا یوتھ کے ساتھ خاص پاکستان میں, اس کے حوالے سے اپنا تجربہ بتائیے.
भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते हैं, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना हिदायत की किताब या डेली गाइड समझे। हम मुसलमान अक्सर कुरान की इतनी इज्जत करते हैं कि उसको कपड़े में बांध के ऊपर रखते, क्या पढ़ने का भी कपड़ा खोलना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, उसको अगर रोज़ हम पढ़े, समझ के पढ़े, उस पर अमल करें तो, और जितने भी जज्बे हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कई वे से उसको चैनलाइज कर सकें। तो इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की उम्मा अच्छे हाइट्स, ऊंचाई पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये न्यूज़ 24 है, CNN है और एयर वाई है। डॉक्टर साहब का टाइम चंद ही घंटे में फ्लाइट है। जी, मेरा नाम इरशाद कुरैशी है, 24 न्यूज़ से। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सूद जो है वो इस्लाम में नाजायज़ है, अल्लाह से जंग। सुनिए, वापस से पूछेंगे सर। सूद जो है अल्लाह से जंग कहा गया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क को बहुत से इस्लामी ममालिक का निज़ाम जो है वो सूद पे चल रहा है। क्या आपने जो हमारे पुरानों से भी आपकी जो है मुलाकातें हुई, इस हवाले से कोई बात हुई कि कहा यह जाता है जब तक सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा? एक चीज़। दूसरा सर, एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि सूद काफ़ी आम है पाकिस्तान में। सूद पूरी दुनिया में आम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाक स्थान है, पाक जगह है। अल्लाह ताला सूद का जो हवाला कुरान मजीद में 8 जगह से करे, और कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 270-279 में अल्लाह ताला फरमाते अगर आप सूद को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग का ऐलान करते हैं। तो सूद सिर्फ एक गुनाह कबीरा नहीं, अजीम गुनाह कबीरा है। शराब पीना गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग करेंगे, वो भी गुनाह कबीरा है। लेकिन सूद ऐसा गुनाह कबीरा है जो अजीम गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस कई किस्म सूद के सबसे नीचे वाला जो दर्जा है वो ऐसा है कि आप अपने वालदा के साथ ज़िना करते हो। तो सूद हराम है और माशरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखेंगे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल्ड है, यहूदी कंट्रोल कर रहे थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो मेरा ये कहना है कि अगर महीने के ओवरनाइट आप इसको हटा तो नहीं सकते, तो मेरा ये उनसे कहना है कि इंक्रीज़ द इस्लामिक बैंकिंग को और इंक्रीज़ करो। और मुझे किसने कहा कि यहाँ तकरीबन पाकिस्तान में 20 या 25% इस्लामिक बैंकिंग है। आप देखेंगे मलेशिया में, यहाँ की पॉपुलेशन 97% मुस्लिम है, मलेशिया की पॉपुलेशन 63% मुस्लिम है, और वहाँ जो इस्लामिक बैंकिंग इज़ मच हायर देन पाकिस्तान। हालांकि कम होना चाहिए, 63% है। यहाँ की तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ की तादाद कम है, तकरीबन 30-32 मिलियन है। तो अगर आप प्रमोट करेंगे इस्लामिक बैंकिंग को तो
انشاءاللہ جتنا پروموٹ کریں گے اتنا سود کا نظام کم ہوتے جائیں گا. میری ہمیشہ یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ٹاپ 500 کمپنیز ہے لسٹڈ کمپنیز, وہ کبھی لون لیتے ہی نہیں, قرض نہیں لیتے. ڈیٹ فری کمپنیز جتنی بھی بڑی کمپنی وہ پروفٹ اینڈ شیئرنگ نو آئی پی او فلوٹ کرتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان سے لون لو ہی مت, بیسٹ ہے. لیکن لون لینے کی مجبوری پڑ گئی تو لاسٹ ریسورٹ جیسا آپ اسلامک بینکنگ سے لے سکتے. لیکن دیکھیے کہ شریعہ بورڈ پہ معتبر علماء ہیں, اور آپ کے ملک میں تو اسلامک اکنامکس کے جو دنیا کے ماہر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب یہاں ہے, وہ ہے. تو اگر معتبر علماء ہے اس شریعہ بورڈ پہ تو آپ اس اسلامک بینک میں ایز اے لاسٹ ریسورٹ. یہ کہنا کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یکساں ہے, یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ کو اسلامک اکنامکس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ ایسا کہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کیونکہ اتنی بینکنگ سسٹم جو کنونشنل بینکنگ سسٹم اتنی عام ہو چکی, کہاں نہ کہاں جا کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے. تو 100% نہیں تو 90% تو اسلامک ہے. اور جتنا ہم پروموٹ کریں گے, جتنا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کریں گی, اتنا پرسنٹیج جو اسلامک بینکنگ کا بڑھتے جائیں گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اور پروموٹ کریں تاکہ یہ سود کا نظام مٹ جائے. اور یہ جو ون آف دا ریزن جو ہے یہ کنٹرول کر رہے یہودی دو ہے, ایک ہے سود کے بینک اور دوسرا میڈیا ہے. اور ہم دونوں میں کمزور ہیں مسلمان. سود میں تو کمزور ہونا چاہیے لیکن اسلامک فائنینس ہونا چاہیے پھر آلٹرنیٹیو. اینڈ سیکنڈ از میڈیا. اگر دونوں پہ ہم توجہ دیں اور مہارت رکھیں تو انشاءاللہ ول بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. ڈاکٹر صاحب میرا نام موین حسن ہے, جی این ایم یو سے. میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے بولا کہ آپ واپس جا رہے ہیں, آپ کے کچھ مہمان ہیں پاکستان میں, آپ نے کافی زیادہ انٹرویوز دی ہیں اور ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کی ہیں, آپ کو تھوڑا سا کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ڈفرنٹ پلیٹفارمس, تو اس حوالے سے آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ مجھے کرٹیسزم سامنا کرنا پڑا. جو بھی حق پہ ہے اس سے کرٹیسزم آنا ہی چاہیے, اس کے دشمن ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ایک اینیمی مقرر کیا ہے, مطلب دشمن ہونے والے. اب حق کی بات کریں گے دشمن تو ہونا ہی چاہیے. تو آپ بولتے کہ جو کرٹیسزم مجھے یہاں ملی, میرے حساب سے جو تصور تھا مجھے اس کا 10% ملا, کیونکہ پاپولیرٹی زیادہ ہے تو کرٹیسزم بھی زیادہ ہوں گی. تو آپ کی فینشپ زیادہ ہے تو پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے, تو کوانٹٹی اینیمیز کی بھی بڑھتی ہے. تو جو تصور مجھے تھا کہ پاکستان آنے کے بعد کرٹیسزم ہوں گی, الحمدللہ صرف 10% تھا. جس نے بھی کرٹیسائز کیا اس پہ ایک ویڈیو کرٹیسزم کا تو 10 ویڈیو آگے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے. تو کرٹیسزم سے انسان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کرٹیسزم میں اپنے لیے کوئی ہدایت ہے کہ نہیں. اگر ہدایت ہے, اگر میں نے غلطی کیا تو میں معذرت چاہوں گا. مثال کے طور پہ میں نے انسیڈنٹ دیا پی آئی کا, پاکستان انسیڈنٹ دیا, وہ بات میں کہہ دیا میں نے, تو کچھ پاکستانیوں کا دل دکھا, سینکڑوں نے مجھے آ کے معافی مانگی. تو میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا, پاکستانی حکومت کا نہیں, ایک شخص کو کمپیئر کر رہا تھا جو مجھے لگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سے پاکستانیوں کا دل دکھا, کس کے لیے کہ ذاکر بھائی سے ایسا کیسا برتاؤ کیا اس نے, اکثر یہ تھا. اور کچھ لوگ نے یہ بھی کیا کہ یہ ذکر کرنے کی چیز ہے کیا نہیں. تو کراچی میں گورنر آف سندھ کامران خان تسوری نے مجھ سے معذرت مانگی کہ آپ کو کچھ اگر چوٹ پہنچی تو ہم اس کے لیے معذرت. تو میں نے کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ. تو میں نے گورنر صاحب سے کس بات کی بات کر رہے آپ, میں تو بھول بھی گیا تھا. تو میں نے کہا کس بات کی بات کر رہے آپ, اس کی بات, وہ تو میں بھول بھی گیا. اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے کوئی پاکستانی کو
اگر دکھ پہنچا یا کچھ کیونکہ سوری بولنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنے جگہ پہ کیا ہے اس کے اوپر تو میں جانتا ہوں, کافی ایئر لائنس کے سی او کو جانتا ہوں دنیا میں, کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. جو لوگ جانتے وہ جانتے, جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے ارے یہ تو غلط ہے, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں دے سکتا ہے کوئی. وہ جانتے, وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیس بنے نے, وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا, اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے, یہ رول ہے ایئر لائن کا. ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن نام نہیں لوں گا, مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گی, فری ٹکٹ, فری ہوٹل. ہے لکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریول, میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہی کیا ہے, یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے, ایک ایئر لائن مجھے, مسلمان ایئر لائن, $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال, صرف یہ لکھے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریولز آن دس ایئر لائن. اور میں نے انکار کیا, وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے ہیں کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی, غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی, وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا. لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا, ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے گی میں ہاتھ کاٹوں گا, وہ جانتا ہی تھا. یہ حکومت کا پیسہ ہے, یہ پبلک میں مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ گیس لیے نے, کبھی کس نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گا. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا, دوسرے ایئر لائن میں, کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں, آئی تھنک سرینا نام بھول گیا, مجھے اپ گریڈ کیے. ایک سرین ایئر. میں ہمیشہ اکنامی میں ٹریول کرتا, اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں, لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن ہے سرین ایئر لائن نے مجھے اپ گریڈ کی. ارے حرام, کیا حرام بھائی, ٹکٹ وہ سیٹ خالی ہے, کچھ نقصان نہیں. آپ ایکسٹرا ویٹ ڈالیں گے پلین میں تو ایئر لائن کا نقصان ہوتا ہے کیا. میں نے کیا کہ نہیں ٹکٹ خریدا, ان کا تو کچھ فائدہ نہیں, میں نے خریدا دوسرا کوئی آتا تھا پلین میں. تو لوگ کو جو بزنس آتا نہیں اور فتوے دے رہے, یہ حرام, یہ حرام. وہ کبھی ٹریول کیے نے, کبھی اسٹیٹ گیس لیے نے, کبھی کن نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا ہوئے گا, بند کمرے میں تقریر کرتے, کوئی بھی حدیث کام بھی لگاتے. تو آپ جو کرٹیسزم جو ہوتا ہے, تو اگر لوگ اس کو کرٹیسائز کیے, میں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, تو باقی چیز تو لوگ نے کئی چیز کہ میرے پاس ذاکر بھائی یہ کرے. لیکن جو لوگ حق جانتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے. لائک مثال کے طور پہ ذاکر بھائی بہت بھڑک رہے, وہ نو مسلم پہ بھڑک رہے. ایک دائی کو کبھی بھڑکنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ بھڑکا تو دائی ہو ہی نہیں سکتا. اف یو گیٹ اینگری تو آپ جواب دے ہی نہیں سکیں. وہ تو میں, کیونکہ وہ لوگ کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا. سوال کے اندر آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 3-4 سینٹینس میں, آدھے منٹ کا ہونا چاہیے. وہ منٹوں بات کر رہا ہے اور کوآرڈینیٹر اس کو روک رہا نہیں, تو مجھے کوآرڈینیٹر کا کام کرنے پڑتا ہے. اور اب روکیں گے تو پیار سے روکیں گے, نہیں روکتا تو اونچی آواز میں روکنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں ذاکر ضعیف ہو گئے. ارے میں ابھی بھی جوان ہوں ماشاء اللہ, ایوریج 3 گھنٹے سوتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے دائی کا کس طریقے سے ہینڈل کرنا. تو کرٹیسزم جو آئی تو میرے حساب سے جو مجھے امید تھی اس کی 10% آئی الحمدللہ. یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جتنا پیار جو پاکستانیوں کے ساتھ ہے, تو جس نے بھی کرٹیسزم کی اس سے 10 گنا زیادہ ان کا رپلائی آ گیا, تو کرٹیسزم بھی کم ہو گئی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جو محبت مجھے ملی پاکستان میں سے, وہ جو امید سے کئی زیادہ ہے الحمدللہ. السلام علیکم, میرا نام بابر ملک ہے. مسلمان ممالک کے مقابلے میں غیر مسلم جو طاقتیں ہیں ان کا اتحاد بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے. کیا وجوہات ہیں مسلمان ممالک جو ہیں ان کا اتحاد کمزور ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب ماشاء اللہ کوآرڈینیٹر ہم سن رہے ہیں.
इस्तेमाल करेंगे। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि फिर नौजवानों पे मुख्तलिफ किस्म के जो चैलेंजेस हैं और क्राइसिस देखने को मिलते हैं, और जैसे ही नौजवानों के पास फ्री टाइम होता है तो वो किसी हद तक मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हिट का शिकार होते हैं, जिसमें ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ इस किस्म के प्लेटफॉर्म पर गुजरते हैं, मूवीज़ और सॉन्ग, जबकि इस्लामी तालीमात और इस्लामी जो बेसिकली जो जैसे पुरानी आयात सुनना इस लिहाज से उनका जो वक्त है वो बहुत कम गुजरता है। कि कोई हम सजेशन दे दें नौजवानों को अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, बेहतर कंसिस्टेंसी कैसे रखें इस्लामी तालीमात इस्लामी कंटेंट्स के मुताबिक, कोई आखिर में कोई छोटा सा वजीफा भी बता दें, कुछ पुरानी सवाल का जवाब डॉक्टर साहब आज दिया, पुरानी आयात जिसका जिक्र करते हैं तो इसके जवाब में आज दिया है। भाई साहब ने कहा कि जब नौजवान फुर्सत में होते तो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, कुरान की तरफ नहीं जाते। तो सोशल मीडिया पर से टेक्नोलॉजी हराम नहीं है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना हराम है। तो आज की तारीख में बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा खराबी हो रही है, तो आप क्यों ना ये सोशल मीडिया को अच्छाई फैलाने के लिए इस्तेमाल करो। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो कुरान फैलाने के लिए, क्यों नहीं करते। लेकिन आप जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते दीन को फैलाने के लिए इतनी घटिया क्वालिटी करते, वो नौजवान दूर भागते, वो समझते इस्लाम में खराबी है। नौज़बिल्लाह, खराबी हम में है। हम जब हमारा धंधा करेंगे तो अच्छा एकदम रूम सजाएंगे, इटालियन मार्बल खर्चा करेंगे, शादी करेंगे तो करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे तो एक कमज़ोर कैमरा इस्तेमाल करेंगे। ये हम जब अल्लाह की नुमाइंदगी करते हैं तो सबसे बेस्ट करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम देखेंगे, मेरा हमेशा उसूल रहा क्या इस्लामिक इदारा मेरे घर से अच्छा होना चाहिए ना। आप मेरे घर पे आएंगे तो लोग सोचते ऐसा घर में मिला क्यों, हराम है क्या। सिंपल, इदारे में आओ माशाअल्लाह, इटालियन मार्बल मिलेंगे आपको, एयर कंडीशन टॉप, तो लोग समझते इदारा है तो घर कैसा आएगा, तो घर आते तो हम सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसलिए आप देखेंगे हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते उसके अंदर मैं देखता था ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में क्या लाइट, क्या सेट होता है। डांसिंग हराम है, लाइट हराम नहीं, सही इस्तेमाल करो तो, डांस के साथ करो तो हराम है। तो उस लाइट का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। उलमा जब तकरीर कर रहे थे, सबसे पहली बार जब हमने कॉन्फ्रेंस किए थे 2007 में, और हमने इट वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ 30 से ज़्यादा जो स्पीकर्स को हमने बुलाए थे, दाइस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और 1/3 से ज़्यादा, 11 से ज़्यादा अमेरिका से, कनाडा से थे, फिर यूरोप से कई थे। तो इन लोग जब आए, देखिए ये क्या सेट है, सब वाइट लग रहा है। उनको क्या पता हम वहाँ आए बॉलीवुड में, और बॉलीवुड तो सेट को देखिए पहले दिन के टाइम पे, बोले किधर है सब सफ़ेद, रात के टाइम पे तो सब रंगीन माशाअल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ हराम नहीं करना चाहिए। कुरान और हदीस के खिलाफ इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जो हलाल है उसके इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए, खर्चा कीजिए। लेकिन लोग, अगर आप 100 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे, लाख गुना लोग ज़्यादा देख रहे, तो मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ ना, मैं 100 गुना आपसे अच्छा काम कर रहा हूँ, आपसे 1000 गुना ज़्यादा खर्चा करता हूँ, लेकिन लाख गुना ज़्यादा लोग देखते, तो पर पर्सन आपका 1% हो गया ना। तो लोग जब देखते हम खर्चा भी करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। जैसा मैं कह रहा था, कराची के अंदर हमारा एक कैमरा 8.5 करोड़ रुपए का है, 9 करोड़ एक कैमरा, लेकिन देखते कितने लोग, एक ही टाइम पे 10 करोड़ के ऊपर लोग देखते सैटेलाइट पे, इस पे, और उसको तो लाखों बार इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों बार इस्तेमाल करते, और वो 100 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा। तो आप जब खुद के धंधा करते तो बराबर करते, भाई इतना पैसा लगाओ तो इतना मुनाफा होगा, तो यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। खुद पहनेंगे LV के जूते, रोलेक्स वॉच एकदम टॉप, रोल्स रॉय में घूमेंगे। मेरी टोयोटा गाड़ी है, हम रोल्स रॉय खरीद सकते हैं। और अपने आप को पेश करने के लिए बेस्ट, अल्लाह के दिन को पेश करने के लिए एकदम मिस्कीन। तो हम अगर ये उसूल बना दे कि अल्लाह के दीन को पेश करने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करें, लेकिन हराम ना करें, और क्वालिटी दे तो नौजवान आपके पीछे भागेंगे। तो हमें हमारे
जो तरीके है उसको बदलना चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए दीन को फैलाने के लिए। इंशाअल्लाह नौजवान फिर से दिन की तरफ आएंगे। My name is Masood. I'm from Kashmir. ये आखिरी सवाल है जी, इसके मेरा बाद सवाल ये है सर कि ये आखिरी है, सेकंड आखिरी है, आखिरी में सेकंड लास्ट जी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप आए, आप आज अलविदा हो रहे हैं हमसे। बहुत सारे तल्ख सवालात का भी आपको सामना हुआ होगा, उनके लिए मैं माजरत भी करता हूँ सब लोगों की तरफ से। सॉरी, कौन से सवाल है? जहाँ भी आपको कोई तनकीद या इस तरह के सवालात का सामना हुआ उसके हवाले से मुझे तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। एक भी तंग वाला सवाल नहीं था। दुनिया भर में सूदी निज़ाम राज है और सूदी निज़ाम को कैपिटलिज्म कहते हैं, जिससे सरमादाराना निज़ाम राज है। और दुनिया में 56 ममालिक OIC के मुल्क आया, तमाम ममालिक में 90% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। तो कोई एक मुल्क क्यों नहीं उसूलों के तहत अपना कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है जिसकी वजह से एक पैरेलल माशरत डेवलप हो, लोगों की ये सूदी निज़ाम से जान छूटे? थैंक यू। आप ये बोलना कि 56 ममालिक है और 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं, आप जानते ही नहीं स्टैटिस्टिक्स दुनिया का। बहुत कम ममालिक है जिसके अंदर 90% नहीं, कई ममालिक है लेकिन सारे नहीं। मिसाल के मलेशिया, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ये ममालिक वो है जिसमें अक्सरियत मुस्लिम है, 51% से ज़्यादा है तो उसको बोलते मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। 90% नहीं, 90% यहाँ है सब। इंडोनेशिया में भी 90% नहीं है, इंडोनेशिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ भी 87% है। तो एग्जैजुरेशन। तो जो आपका एक आइडियल मॉडल किधर है? आइडियल तो नहीं है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट है। बेस्ट ऑफ द वर्स्ट मलेशिया है और मैंने इसका आंसर दे चुका हूँ। क्या मलेशिया में जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, इट्स द बेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 100% परफेक्ट नहीं है लेकिन वहाँ जो इस्लामिक बैंक की तादाद है, ऑप्शन एकदम आम है। आप इंश्योरेंस लेंगे तो तकाफुल है, उधर तकाफुल है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक में तो शरिया कंप्लाइंट लिस्ट है। तो मलेशिया इज़ अ वेरी गुड मॉडल। वहाँ आप देखेंगे हलाल सर्टिफिकेशन सबसे स्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो उसूल है। तो आपको अगर स्टडी करने का तो मलेशियन सिस्टम इट्स नॉट 100% परफेक्ट लेकिन बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ये आखिरी सवाल है जिसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को मौका देंगे कि वो शुक्रिया अदा करें हमारा। सर आपका पाकिस्तान आना यहाँ पाकिस्तानी मुसलमानों की आपसे मोहब्बत या आपकी पाकिस्तानी मुसलमानों की मोहब्बत ये अलग बात है, लेकिन आपकी शोहरत जो है वो एक दुनिया में इस्लाम के बल्लभ की है। पाकिस्तान में तबलीग की तो इतनी जरूरत नहीं, यहाँ इस्लाम के नफाज की जरूरत है। जैसे आपने अभी फरमाया, आपने ये चीजें आप कुतिया माहिदीन से मिलते रहे, उनको भी बताया है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपका सवाल समझा ना, आखिर दोहराएंगे जरा। आपने अभी फरमाया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, क्या इस्लाम के नफाज की जरूरत है। क्या आपने ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों से या माहिदीन से मिलते रहे, उसकी भी ये बात बताई है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान के हवाले से? बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल किया कि मैं कई मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान से मिला। जब दाई कभी भी हुक्मरान से मिलता है उसका अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि हुक्मरान से मिलना है, आपने क्या किए। हमारा काम रहता है कि जितना भी हो सके हम कुरान हदीस की हिदायत दें और हमेशा करते हैं और अच्छी तरीके से देंगे तो हुक्मरान उसकी बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमारा काम है जिक्र करना, फज़क्र न मन तो मुज़क्किर। और जितना हुक्मरान आपको चाहता है उतनी आप एडवाइस दे सकते हैं। कम चाहता है तो कम दीजिए, नहीं तो बदहज़मी हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने वो आपके करीब है, कितना आपका फ़ैन है, उस तरीके से आपको एडवाइस देना चाहिए। और ना कि हुक्मरान, किधर भी आप जाइए, चाहे आप बिजनेस डीलिंग करो, कुछ भी काम भी करो, जहाँ भी आप लोगों से मिलते, मुसलमान से मिलते हैं तो उनसे इस्लाह करो और गैर मुस्लिम से मिलते हैं उनको इस्लाम की दावत दो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।